اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے وکیل حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ آپ کے سامنے خطاب مجلس کو خطاب کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أخر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيدنا ولية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا ورب العالمين وأرواح محضره فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وعاصي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ومنهم من قضى عليهم ومنهم من ينتظر وبدلوا تبديلا. ہم لوگ اس مسترین جگہ پر بیٹھے ہیں اور جس قاضی کے دربار میں حرم میں ہم ہیں یہ جنت کے ٹکڑوں میں ٹکڑا. مجھے کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں آ رہی ہے، اس میں رفع نہیں ہے، لیکن جو آپ اس غازی کی زیارت میں باتیں پڑھتے ہیں سب نے یہاں پر زیارتیں پڑھی ہوں گی، بار زیارتیں پڑھی ہوں گی. ان زیارتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے جناب الفضل عباس کو درجہ اتنا بڑا کیوں ملا؟ کربلا میں اور بھی شہید تھے، 72 شہدا تھے اور ان شہدا میں امام حسین کے رشتہ دار عزیز بھی تھے، لیکن کسی کو وہ درجہ نہیں ملا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ملا. اور آج اتنا بڑا مزار اور مراد امام حسین کے حرم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن امام حسین کا نام باب المراد نہیں ہے، امام حسین کا نام باب الحوائج نہیں ہے. یعنی یہ باب المراد یعنی جہاں سے مرادیں ملتی ہیں اور جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. امام حسین کا درجہ بہت بڑا، ان کے اوپر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن امام حسین کا نام باب المراد یا باب الحوائج نہیں ہے. وجہ شاید یہ ہو کہ جو قربانی ابوالفضل عباس علیہ السلام نے دی وہ قربانی کسی نے دی. سب نے امام حسین کی طرف سے جنگیں کی اور ابوالفضل عباس علیہ السلام امام حسین کے حکم سے اپنی جنگ کو روک دیا اور حکم امام کے سامنے تسلیم ہو گئے. آپ پڑھتے ہیں کہ آپ نے دفاع کیا اور اتنا دفاع کیا جتنا ہو سکتا تھا. بار آپ پھر نصیحت اور وطنہ ہونے تو وہاں کے راہ میں پوری کوشش کرنا نہیں ہوگا ابوالفضل عباس نے، اور جو کارنامہ آپ نے انجام دیا وہ واقعی کسی کو نہیں. اس لیے آپ آپ روایت ہے اور یہ جب لقب ہے کہ بقیہ لوگ ہاتھ رکھ کے اتنا نہیں بانٹتے جتنا ابوالفضل عباس ہے کٹے ہوئے ہاتھوں سے بانٹتے. جتنا لوگ کٹے ہوئے ہاتھوں سے ابوالفضل عباس بانٹ دیتے ہیں اتنا لوگ ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی نہیں بانٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابوالفضل عباس نے کام کیا کیا؟ تمہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ابوالفضل عباس نے اپنے امام وقت پر اپنے کو لٹا دیا اور واقعی یہ درجہ بہت بڑا درجہ ہے. جب ابوالفضل امام حسین امام وقت ہے اور امام وقت سے زیادہ کوئی مضبوط اور کبھی نہیں ہے، لیکن ابوالفضل عباس کو وجود امام حسین کے دل کی جانب سے جب ابوالفضل عباس امام حسین نے جب ہاتھ مانگی ہے امام حسین جملہ کہتا صاحب لوائی عباس تو میرے لشکر کے نام بردار ہو. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام حسین کی رضا میں سارا لشکر ایک طرف تھا اور ابوالفضل عباس کا وجود ایک طرف تھا. جس وجہ سے قربانی کی انہوں نے دی. اور ایک بات میں چلوں کہ مجھے مسائل بعد میں پڑھنا ہے کہ ابوالفضل عباس کا درجہ سب سے مختلف ہے، واقعی مختلف ہے، واقعی مختلف. کربلا کے سارے شہید کیسے تھے؟ 3 دن کے پیسے تھے، لیکن جب دنیا سے ان کی شہادت ہوئی تو ملائکہ نے ان کو جام کوثر دی اور سب کی پیاس بجھا دی. شہادت سے پہلے سب پیاسے تھے اور شہادت کے بعد جنت سے جام کوثر آیا
اور سب کی پیاس بجھا دی گئی اور سب نے وہ جام پی لیا. لیکن جب ابو الفضل عباس علیہ السلام شہید ہوئے سب سے زیادہ پیاسے تھے. جب ان کے سامنے جامع کوثر پیش کیا کرنے کیوں سارے شہداء کے سامنے جامع کوثر پیش کیا گیا, سب نے جامع کوثر پی لیا اور سب کی پیاس بجھ گئی. لیکن ابو الفضل عباس علیہ السلام صاحب نے کہا کہ نہیں, کیوں؟ کبھی حسین نے پانی نہیں پیا. اب جو غور تو کریں, ابھی میرا حسین کیسا ہے؟ جنت میں پہنچ چکے ہیں, سب کی زیارت ہو رہی ہے, تو پانی پیو کرنے تو کیوں حسین نے بھی پانی نہیں پیا. جب تک بڑا حسین پانی نہیں پیلے, کب پانی نہیں پیا. یعنی شہادت کے بعد بھی وفاداری کا سلسلہ تھا جو جاری رہا. اور آپ نے باتیں جو قربانی تھی, بقیہ کوئی نہر کے کنارے نہیں پہنچا. ابو الفضل عباس نہر کے کنارے پہنچے, پانی چنو میں لیے پی سکتے, لیکن ادھر پانی قریب آیا کرا کے نہیں. عباس شرط وفا یہ نہیں ہے پانی پی لو اور حسین کے بچے پیاسے نہیں. تم پانی پی لو اور حسین کے بچے پیاسے نہیں. تو یہ وفاداریاں عجیب چیز ہوتی ہے. نوازم ان کو پہلے کیا کہ نظر آ جب آپ اور مسائل کے سنے مسلسل زبان میں یہاں فضائل کی دنیا نہیں ہے, یہاں پر ہونا کچھ چیزیں وہ ہے جس میں مصیبت میں ابو الفضل عباس منفرد ہے. ساری مصیبتوں میں ابو الفضل عباس سب کے ساتھ شریک ہے, لیکن ایک مصیبت وہ ہے جس میں امام حسین میں ابو الفضل عباس کے ساتھ شریک ہے. کوئی ایک کربلا کے شہیدوں میں اس مصیبت میں ابو الفضل عباس کے ساتھ شریک ہے. اس مصیبت ابو الفضل عباس منفرد ہے. پیاس سب پہ لگی, بھوکے سب رہے, زخم سب نے کھائے, مقتل سے لاشیں سب نے اٹھائے, سب نے اٹھائے, لیکن مصیبت وہ ہے جس میں ابو الفضل عباس بالکل یکا ہوتا تھا. اور واقعی کا مصیبت خالی سوچنے کے لائق ہے. اور آپ دیکھیں مصیبت اتنی منفرد ہے, اور یہ وہ مصیبت ہے جب ماں یاد کرتی تھی تو روتی تھی ابو الفضل عباس مصیبت کیا ہے. کچھ وہ مصیبت, بڑی مصیبت کیا ہے آپ خود محسوس کریں. اگر آپ کے بدن میں کہیں تکلیف ہو تو سنانے کے لیے ہاتھ بڑھتا نہیں. آنکھوں میں کوئی تنکا لگ جائے تو سنانے کے ہاتھ بڑھتا نہیں ہوتا. سر پر چوٹ لگے ہاتھ بڑھتا نہیں ہوتا. پہلو میں درد ہو ہاتھ بڑھتا نہیں ہوتا. اور میں تکلیف ہو ہاتھ بڑھتا نہیں. بدن میں کہیں تکلیف ہو تو بدن کے لیے سہلانے کے لیے ہاتھ بڑھتا ہے. آپ بتائیں اس راضی کے دونوں ہاتھ پھٹ گئے. جب اس راضی کے سر پر چوٹ لگتی ہوگی, آنکھوں میں تین لگا ہوگا, تو یہ معلوم کہ شہادی کتنا لمبا ہوگا. اللہ نے امام حسین کے بدن پر تین لگتا تھا تو امام حسین ہاتھوں سے تین نکالتے جاتے تھے. یہاں تک کہ آخری تین لگا تو حسین نے سینے پر لگایا, وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر کے نکال لیا. لیکن جب عباس کے دونوں ہاتھ کر گئے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ جب آنکھوں میں تین لگا ہوگا, پہلوں میں تین لگا ہوگا, تو میرا عباس کتنا لمبا ہوگا, کتنا لمبا ہوگا. لوگوں نے عباس کے سینے پر تین لگایا, لوگوں نے ابو عباس کی آنکھوں میں تین لگایا. کس طرح سے مولا میرا دھماکہ ہوگا. اگر آپ یہی تو کہا وہ مریض میں جب ملنے کا مولا رسیدی, آپ کا بیٹا مارا گیا, آپ کا بیٹا شہید ہوا, تو کہا کرتے تھے کس کی مجال ہے جو میرے عباس کا قابو پا سکے. میرا عباس شیر ہے, کسی کی مجال نہیں جو میرے عباس کا قابو ہے. اس کے بعد وہاں گیا کہ ہاتھ باندھے کہتے مجھے عباس مجھے بتایا کہ میرے بازو پہلے طرح کیے گئے ہیں, بعد میں میرے ہاتھ وہاں سلامت ہو گئے. عباس سے ہاتھ سلامت ہوتے تو کوئی قریب نہیں آتا. اللہ کرے حسین عباس کی لاشیں پر آئی, عباس کی لاشیں پر آئے اور اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں. یہی میرا بھائی ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, سر پر گھوٹ لگا ہوا ہے, آنکھوں میں نیند پر لگا ہوا ہے. کہتے عباس تم سو رہے ہو, میرے کو نیند نہیں آئے گی. عباس تم سو رہے ہو, سکینہ کو چین نکلی. عباس تم سو رہے ہو, اب ان کو سکون نہیں ملے گا. عباس اب تمہارے جانے کے بعد سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے, لہنت کی زیادہ چھینی جائے گی. حسین مرضیہ پڑھ رہے ہیں. اور حسین جب وہاں سے چلنے لگے تو عباس کے لاشیں کو نہ اٹھا سکے. کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ عباس کے لاشیں کیوں نہ اٹھا سکے, تو کہنے لگے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. ایک حصہ اٹھاتے تھے, وہ دوسرا حصہ رہ جاتا تھا.
خادم سبتی نے قبلہ کہا ہے، بلکہ دلی کے سامنے جمعہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب خادم سبتی نے سارے مسائل کو ہٹا لے تو مولانا ابوالفضل عباس اس کے خواب میں کہہ رہے کہ عظیم تو میرے مسائل نہیں پڑھتے، تو میرے مصیبت نہیں پڑھتے. کہا مولانا میں ساری مصیبتیں جو پڑھتا ہوں وہ کون سی مصیبت ہے جو نہیں پڑھتا؟ تو کہنے کہ یہ بتاؤ جب کوئی بلندی سے گرنے لگتا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیتا ہے جس کے دونوں ہاتھ بن گئے وہ کس طرح سے زمین پہ گرا ہوگا. اللہ تعالیٰ والے کل بڑا آپ سنے اور بات تمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بات کی بارگاہ ہے خدا میں ہدایت نصیب کرے، آپ کی ہدایتوں کو قبول کرے. میں جان لگا عمل کو میں دربار کی شفاعت آپ کو نصیب ہو کہ خدا معاف کرے. اور بات تمام ہے جب یزید کے دربار میں شہداء کے سر لائے گئے تو سارے سر آ رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ایک سر آیا تو پورے دربار میں بحران بچ گیا. جو اس سر کو دیکھتا تھا وہ روتا تھا، جدھر جدھر سے اس سے گزرتا تھا وہ سر جو دیکھتا اس کو روتا تھا. کس کا سر تھا؟ اس کا تھا. سارے سر آئے، حسین کے سر آیا، علی اکبر کے سر آیا، سب کے سر آئے، لیکن اتنے بحران نہیں بچا. ایک سر اس کی وجہ جتنے سر آئے تھے سب سلامت آئے تھے، سب سلامت آئے تھے. ایک سر ایسا آیا تھا جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا. دوسرا یہ کس کا تھا؟ کہیں ابوالفضل عباس کا تھا ہے جن کے ساتھ وہ لگا تھا. اللہ تعالیٰ نے لوگ پیار ہو رہے تھے، جو بیٹی کھڑی ہوئی تھی، جو بیٹی کھڑی ہوئی تھی وہ کس کا تھا؟ مسلم والحمد للہ رب العالمین. پروردگار امام کے نور میں تعلیم فرما، ہمارے بڑا سوال امام کے خاطر فرما، ابراہیم کے بن جو والوں کو جوڑوں مقدس سے دور فرما. پروردگار ہماری زیارتوں کو تمام خدائیوں کے باوجود قبول فرما. ان زیارتوں کو ہمارے آخر کا ذریعہ قرار فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. دین کے زندگی کے آخری لمحات تک اہل بیت کے دین کو ثابت کر رہنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما. جو لوگ حاجتیں لے کے سبھی حاجتوں کو پورا فرما. جو مخلوق قبضوں کا فرما، جو پریشان پریشانی کو دور فرما. جو بیماروں کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اہل بیت کے غلاموں میں شمار فرما. زندگی کے آخری لمحات تک اس طرف سے ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگار وقت وقت اور انتظار کے وقت ہمیں ابوالفضل عباس کی زیارت اور قبر کی شفاعت نصیب فرما. قلب مقدس امام زمان کو سے راضی خوشبو فرما. تمام امیدوں میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی، عمر 4 سال کی بچی طرف گئی. بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز آبا کی سکینہ نے روک دی. لاشا گئی باپ کا بولا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غفلتی. آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ روئی بہت لئی. بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. واحد لکھے کون یتیمہ کی بے کسی، لاشیں شہے زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی. لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی، جانے لگی نشیب سے جب سہ کی لاڈلی. بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. یا سکینہ آباد، 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 یا سکینہ